پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق حکومتی پالیسیاں ہماری مستقبل کی نسلوں کے صاف اور سرسبز پاکستان کے عزم کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس وقت تک تجارت شروع نہیں کرے گا جب تک وہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو واپس نہیں لیتا۔ امور داخلہ اور احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ چینی کے بحران اور مہنگائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے مستحق خاندانوں کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے احساس ثانوی تعلیم کے طلباء میں نقد رقوم کی مشروط منتقلی کے پروگرام کی منظوری دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق حکومت کی پالیسیاں ہماری مستقبل کی نسلوں کے صاف اور سرسبز پاکستان کے عزم کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کی گئی ہیں، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنا ہے۔ انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہ ملنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اقدامات میں پاکستان کو سرسبز بنانا، 10 ارب پودے لگانے کا سونامی منصوبہ، فطرت پر مبنی حل اور دریاؤں کی صفائی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیے اس کام میں 7 سال کے دوران وسیع تجربہ حاصل کیا اور ہماری پالیسیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسے کسی بھی ملک کی مدد کے لیے تیار ہے جو ہمارے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس کے لیے پہلے ہی ترجیحات وضع کر لی تھی اور اگر عالمی برادری موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں سنجیدہ ہے تو ہم مدد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کل دن 11:30 بجے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشریات کے دوران عوام سے گفتگو کریں گے اور ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ عوام فون نمبر 05192249000 پر وزیر اعظم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاک بھارت تعلقات معمول پر آ گئے ہیں اور تجارت شروع کی گئی ہے۔ آج ملتان میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس وقت تک تجارت شروع نہیں کرے گا جب تک وہ 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کو واپس نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، تاہم مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کا قیام ضروری ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کا انحصار پرامن اور خوشحال افغانستان پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا افغان امن عمل میں پاکستان کے بطور ثالث کردار کی تعریف کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت بعض ملکوں کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے حالیہ فیصلے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ملکوں کا انتخاب سائنس پر مبنی ہے یا خارجہ پالیسی سے متعلق ہے۔ ادھر آج کراچی میں پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس سے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت صنعتی زونز میں چین کی سرمایہ کاری شروع ہو چکی ہے جس سے قومی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ امور داخلہ اور احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ چینی کے بحران اور مہنگائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے چینی سے متعلق کمیشن کی رپورٹ کی سفارشات پر چینی اسکینڈل سے متعلق افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہے اور 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران چینی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق بعض کے آثار آئیں اور اطلاعات پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے گلگت بلتستان میں سیاحت کی صنعت کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ہنزا میں کلا ایتھلیٹ کے دورے کے موقع پر کہا کہ ملک میں غیر ملکی سیاحوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آن لائن ویزے کی سہولت متعارف کرائی گئی ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے
अपनी नवीयत के पहले एहसास सानवी तालीम के लिए तलबा में नकद रुकूम की मशरूत मुंतकिली के प्रोग्राम की मंजूरी दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच कल जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।